خواتین، کل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاریخی خطبہ رمضان المبارک سے متعلق آپ حضرات نے سنا، اور اس میں آج اس کی کچھ تشریح آپ کے سامنے اسی 5 یا 10 منٹ کے اندر رکھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس سے آپ کو رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور کچھ جذبہ بھی بیدار ہوگا عمل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا۔ اس خطبے میں ماہ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو ہزار دنوں اور راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور پھر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرضوں کے برابر ملنے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ شب قدر کی خصوصیت تو رمضان المبارک کی ایک مخصوص رات کی خصوصیت ہے، لیکن رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات کی عام برکت و فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس میں جو نفل نیکی کی جائے اس کا ثواب دوسرے زمانے کی نیکی کی جائے اس کا ثواب دوسرے زمانے کی فرض نیکی کے برابر ثواب ملے گا، اور فرض نیکی کرنے والے کو دوسرے زمانے کے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ دینی زبان میں اور شرعی زبان میں صبر کے اصل معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو جھیلنا۔ روزے کا اول و آخر ایسا ہی ہے، نیند روزہ رکھ کر ہر روزے دار کو تجربہ ہوتا ہے کہ فاقہ کیسی تکلیف کی چیز ہے، اس سے اس کے اندر غریبوں کی اور مسکینوں کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، جو بیچارے نادانی کی وجہ سے فاقوں پر فاقے کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ بلا شبہ صبر کا اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس خطبے میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کا تجربہ تو ہر صاحب ایمان روزے دار کو ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جتنا اچھا، جتنی فراغت سے کھانے پینے کو ملتا ہے، باقی 11 مہینوں میں اتنا نصیب نہیں ہوتا۔ خواہ اس عالم اسباب میں کسی بھی راستے سے آئے، سب اللہ ہی کے حکم سے اور اسی کے فیصلے سے آتا ہے۔ اس خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان المبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں ان 4 کاموں کے کرنے کی بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ آپ نے بیان فرمائی ہے، جو ماہ مبارک کے دستور العمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کا اہتمام بہت ضروری اور لازمی ہے۔ وہ 4 کام یہ ہیں: لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، یہ بہت ہی مبارک کلمہ ہے۔ ایک حدیث میں اس کو تمام اذکار سے، تمام ذکروں سے افضل بتایا گیا ہے۔
دیگر احادیث میں اس کے اور بھی بڑے بڑے فضائل ہیں. اس کی فضیلت سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ 90 برس کا کافر و مشرک بھی اگر صدق دل سے ایک بار یہ کلمہ پڑھ لے تو وہ اسی لمحہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں پر بہت ہی عام فرما رکھی ہے اور بلا کسی قید کے پڑھنے کی عام اجازت دے رکھی ہے. کیا جب کافر و مشرک جملہ گناہوں سے تمام معصیتوں سے پاک ہو سکتا ہے تو کیا مومن کو نفع نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، بے انتہا ہوگا. ایک حدیث میں امتیوں کو اس کلمے کے ذریعے بار بار تجدید ایمان کی تلقین کی گئی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. اے لوگو اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کے کلمے سے اس کی تجدید کرتے رہو، اس کا ذکر کرو تو انشاءاللہ تعالی قلب میں نور ہوگا، ایمان آئے گا اور نورانیت ہوگی. اس لیے اس ماہ مبارک میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کثرت سے اس کا ورد رکھیں. اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگتے رہنا. دوسری بات یہ تھی حضرات انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کون سا بندہ دنیا میں ایسا ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کوئی لغزش سرزد نہ ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. تم سب خطاوار ہو اور اچھے خطاوار ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں. اس لیے توبہ و استغفار سے کوئی بندہ بھی بے نیاز نہیں، کوئی بھی مستغنی نہیں ہے. یہ مبارک مہینہ ہے ہی مغفرت و بخشش کے لیے، اس لیے اس میں بہت خصوصیت سے توبہ و استغفار کا معمول رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے. آسان استغفار یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں اللہ تعالیٰ سے جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں. اور صرف استغفر اللہ پڑھنا بھی استغفار میں داخل ہے اور کافی ہے. جنت کا سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے تھے، لہذا ہم سب کو کرنا چاہیے. اور پھر دوزخ سے پناہ مانگنا. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ حرف بحرف درست ہے. جنت حق ہے، جہنم حق ہے. یہ دو ایسے اہم ترین کام ہیں جن کو مانگے بغیر کوئی اشارے کار نہیں ہے. ان سے کوئی شخص کس طرح، کوئی شخص کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ جب غور فرمائیے دنیا کی گرمی اور سردی کی سہار نہیں ہے. گرمی ہوئی تو تحمل نہیں، شدید سردی ہوئی تو ہمیں برداشت نہیں، تو دوزخ کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ اور جنت میں جائے بغیر کیسے سکون مل سکتا ہے؟ اس لیے موقع بموقع دل کی گہرائی سے جنت کا سوال کریں اور دوزخ سے پناہ مانگیں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور دوزخ سے اپنی پناہ میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ